بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ایل ٹی وی۔ آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ کیونکہ گرم مزاج میں نے بتایا تھا کہ اس کی کیا علامات ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ گرم مزاج کیا ہے، جو پچھلی ویڈیو تھی تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ گرم مزاج اگر کسی کا ہے تو اسے کیا خوراک کھانی چاہیے، کون سا قہوہ استعمال کرنا چاہیے، کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ گرم مزاج والا جو ہوتا ہے اس کے لیے پھر ہمیں اس میں بلغمی مزاج کی طرف اسے لے کے جانا پڑتا ہے، یعنی رطوبات پیدا کرنی پڑتی ہے، سردی جسم میں پیدا کرنی پڑتی ہے حرارت کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ایسی خوراک جو آپ یوز کریں تو پھر یہ آپ کا گرمی ختم ہو جائے۔ تو کئی کیسز ایسے ہیں جیسے یرکان ہے، پیلے یرکان کا مریض ہے، ٹائیفائڈ کا ہے، اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں ALT وغیرہ بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، جو نارمل 40-45 تک ہونا چاہیے تو وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو اس میں پھر ڈائٹ چینج ہو جاتی ہے۔ یعنی پیچھے جو میں نے آپ کو خشکی بادی والے مزاج میں جو چیزیں بتائی تھیں اس سے ٹوٹل الگ چیزیں ہیں آپ کو گرم مزاج میں کھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو اس چینل کے تھرو انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو گائیڈنس عام روٹین میں کوئی نہیں دیتا، صرف نسخوں تک محدود رکھا جاتا ہے۔ تو اس چینل میں انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو آپ کو کسی اور چینل سے نہ مل سکیں، تو ایجوکیٹ کرنا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں اب قہوہ چینج ہو گیا ہے، آپ نے قہوہ سفید زیرہ سونف سبز الائچی کا، اور اب جو گرمی والا مریض ہے وہ چینی یا شکر استعمال کر سکتا ہے۔ بادی تیزابیت میں نے بتایا تھا شہد استعمال کریں یا گڑ استعمال کریں۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے، اناج روٹی جو ہے وہ مکئی کی، جو کی روٹی بہت اچھی ہوتی ہے، خصوصاً مکئی کی روٹی گرمی والے مریضوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خاص چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی گندم کی روٹی سارے مریضوں کو کھانی چاہیے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا سلسلہ ہے علاج بالغذا میں کہ اس میں اناج بھی چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اناج جو چینج ہوگا اس میں آپ گندم کی روٹی کی جگہ مکئی یا جو کی، اور سبزیاں جو ہیں وہ کدو، ٹینڈے، شلجم، توری، بھنڈی وغیرہ جو ہے، کھیرا، مولی، گاجر، یہ چیزیں زیادہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو خشکی تیزابیت والے مریض تھے وہاں میں نے یہ چیزیں منع کی تھیں، تو یہاں پہ جو مریض ہے وہ یہ چیزیں زیادہ کھائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹھنڈی چیزیں ہیں، تو کیونکہ گرمی کا مسئلہ ہے تو اس میں پھر یہ چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ کدو، ٹینڈے، شلجم، آپ اس میں گوشت بکرے کا گوشت ملانا چاہیں تھوڑا ملا سکتے ہیں، تو اگر نہ ملانا چاہیں تو ویسے بھی یہ چیزیں شوربے والی بنائیں اور مکئی کی روٹی کے ساتھ کھائیں، تو آپ کی گرمی کا مسئلہ اتنے جلدی حل ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ سب سے بہترین ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ایک اور چیز ہے املی، آلو بخارا، مصری، تخم کاسنی، یہ چیزیں آپ لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، اور 2-3 دانے املی، آلو بخارے کی، اس طرح تھوڑی سی مصری، چھوٹی چمچ تخم کاسنی، رات کو بھگو کے صبح خالی پیٹ آپ یہ استعمال کریں، اور آپ اس کو صبح پھر دوبارہ بھگو کے شام کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ گرمی کا مسئلہ ہے تو آپ کا مسئلہ بہت جلد سالو ہوگا۔ دہی، لسی، مکھن، دوسرا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دیسی گھی کا استعمال کرنا ہے، لیکن یہاں گرمی کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے دہی، لسی، مکھن کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں مزاج کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہر کسی کو آپ دیسی گھی بھی نہیں کھلا سکتے، اور خشکی والے مریض کو آپ دہی، لسی ہم نہیں کھلاتے، اس کو منع کرتے ہیں۔ لیکن جب جگر کا مسئلہ آئے گا، گرمی جسم میں زیادہ ہوگی، تو ایسے مریض کے لیے دہی بہت اچھا ہے، لسی بہت اچھی ہے، تو دیسی گھی کی جگہ مکھن کا استعمال وہ شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ چیزیں وہی ہیں، جیسے ہی وہ چینج ہوتی ہیں، تھوڑا مزاج کا چینج آتا ہے تو مریض کے لحاظ سے وہ چیزیں بھی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں مریض کے لیے دہی، لسی، مکھن بہت اچھا ہے، اس میں آپ میٹھا وہ چینی استعمال کر سکتے ہیں، شکر استعمال کر سکتے ہیں، شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایشو نہیں، یعنی میٹھا آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ گرمی والے مریض کا یہ ہے کہ اس کو ریسٹ زیادہ کرنا چاہیے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا نا کہ ایکسرسائزز تھی، تو یہاں پہ ریسٹ ہے۔ مسالہ جات میں سفید زیرہ، ادرک، ہلدی، دھنیا، اس میں اناردانہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسالہ جات آپ ڈال کے کدو، ٹینڈے سبزی جو بنائیں گے اس کو شوربے والا بنا کے تو آپ یہ یوز کریں، یعنی اب جو بھی مزاج چینج ہو رہا ہے ہر چیز اس کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں مسالہ جات بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مریض کو سفید زیرہ
جو ہے سب سے بیسٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ سالن میں استعمال کریں. کالی مرچ استعمال کرتے ہیں. سرخ مرچ ایسا مریض نہ استعمال کرے, اس کے لیے نہیں اچھی, اس کے اوپر مروڑ پڑتے ہیں, پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے زیادہ. کالی مرچ استعمال کر سکتا ہے, تھوڑی بہت ہلدی استعمال کر سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ قبض اگر ہو تو چھلکا اسبگول برابر وزن لے لیں, 50 گرام یہ لیں اور 50 ہی گرام بادام روغن لے لیں. یہ دونوں کو مکس کر کے رات کو 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اگر گرمی کا مریض ہے تو اس کو یہ چیزیں اس کے لیے بہترین رہیں گی, کیونکہ اکثر ایسے مریضوں کو بھی قبض ہو جاتی ہے تو وہ یہ استعمال کرے. اچھا, گرمی کے مریضوں کو میں نے بتایا تھا کہ ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے مربع گاجر, مربع آملہ ہو گیا, مربع سیب ہے, زرشک شیریں, چھوٹے چھوٹے دانے میوے کی طرح ملتے ہیں, وہ دل کی طاقت کے لیے خصوصاً گرمی والے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین ہوتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ بھی ایک ایک چمچ جتنا وہ صبح شام کھائیں ساتھ. اب فروٹس میں امرود ہے, مالٹا ہے, سیب, انار, گرما ہے, سردا ہے, جیسے وہ گرمیوں میں چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. تو مالٹا ایسے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے, امرود بہت بہترین ہے, تو وہ یہ استعمال کریں. اچھا, گرمی والے مریضوں کے لیے لیمن کا استعمال بہت اچھا ہے, یعنی اگر وہ سفید زیرے والا قہوہ پئیں تو اس میں لیمن ڈال سکتے ہیں. ناشتہ ایسے مریضوں کو مکھن اور بادام مکس, یعنی 8-10 دانے بادام رات کو بھگو دیں, صبح چھلکا اتار کے اس میں مکھن ملا کے وہ ناشتہ کر لیں. انڈے کی سفیدی بہت اچھی ہوتی ہے ایسے مریضوں کے لیے. اب آپ کو خود سمجھ آ رہی ہوگی, جیسے جیسے مزاج چینج ہو رہا ہے اس میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے بھوکا نہیں رہنا ہوتا. جب پرہیز حکیم بتاتے ہیں تو اس کے متبادل کچھ نہ کچھ آپ کو مزید اچھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ یوز کر کے اپنا ڈائٹ کو فالو کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو خشکی والے مریض میں بادام اخروٹ وغیرہ تھے, کشمش تھی, تو یہاں پہ بادام اور مکھن ہے. تو صلوات محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے جی ہر بیماری میں, اور ان کے صدقے میں دعا مانگنی ہے. تو انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے شفا ضرور ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں, واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو سکے, کیونکہ جب تک ان کو اپنی غذا کا صحیح پتہ نہیں ہوتا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ, شکریہ.